الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی درود و سلام پڑھنے کی برکت سے انسان کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک صوفی بزرگ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشتاح نامی ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا میں نے حدیث پاک کے بہت بڑے عالم سے عرض کی کہ مجھے کوئی حدیث پاک سند کے ساتھ لکھوا دیجئے۔ چنانچہ حدیث پاک لکھواتے ہوئے جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو محدث صاحب نے درود پاک پڑھا۔ انہیں دیکھ کر میں نے بھی بلند آواز درود پاک پڑھا۔ جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، انسان کا جو ایک شخصی تعارف ہوتا ہے وہ تو اس کو دیکھ کر، اس کے حد و حال کو دیکھ کر اور اس کے لباس کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن وہ اندازہ جو لگایا گیا صرف انسان کے ظاہری احوال یا اس کے لباس یا اس کی وجاہت کو دیکھ کر، وہ اندازہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، غلط ہے یا درست ہے، یہ صحیح اس وقت پتہ چلتا ہے جب آدمی اپنی زبان کھولتا ہے۔ جب زبان کھولتا ہے بعض اوقات لوگوں کے دلوں کو چھلنی کرتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات زبان کھولتا ہے تو ایسی مٹھاس جو ہے اپنی زبان سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ لوگ اس کے کلام سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں، لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو کرے اور ہم اس کی بات کو اور سنیں۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع زبان ہی ہے۔ مزید مدنی پھول انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ یہ بھی عطا فرمائیں گے۔ قاری صاحب موجود ہے، قراءت قرآن سنائیں گے، اور الحمدللہ دو نعت خوان اس ٹائم بھائی آج ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ ومن احسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے، ہمارے قاری صاحب نے بڑے زبردست انداز میں ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا بھی ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن سننے کا ذوق و شوق بھی ہونا چاہیے، اور تلاوت قرآن کرنے کا ذوق و شوق بھی ہونا چاہیے، لیکن تلاوت قرآن کرنے کے لیے قواعد و مخارج اور تجوید کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری اور اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درست قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے سے، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے اگر ہم قرآن کریم پڑھنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات بھی ہمیں نصیب ہوں گی۔ دعوت اسلامی یہ ذرائع دے رہی ہے، ان کو اپنائیے اور قرآن کریم سیکھنے والے بن جائیے۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے سفارا سب حور و ملک اور علم خلد سجاتے ہیں سفارا سب حور و ملک اور علم خلد سجاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے۔ آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا، جب دولہا بنا سرور ہوگا، جب دولہا بنا سرور ہوگا۔ عشاق تصور کر کر کے، عشاق تصور کر کر کے ہم بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان
اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت سے، حضور کی رفعت سے، حضور علیہ السلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور اور روشن فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ابتدا کرتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ سے۔ ہمارے ساتھ بلیغ دعوت اسلامی موجود ہیں۔ مرحبا سیدی، آپ کی آمد، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے ابتدا میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہمارا آج کا ٹاپک ہے زبان اور اس کے متعلقات۔ بے شک زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان تکلم کرتا ہے۔ انسان کے تمام اعضاء جو ہے اپنے ایک الگ مقام رکھتے ہیں علاوہ زبان کے۔ زبان جو ہے انسان کے جتنے بھی جسمانی اعضاء ہیں، ان تمام اعضاء میں سے زبان ایک ایسا عضو ہے کہ اس کا جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ بالکل وسیع ہے، لمیٹڈ نہیں ہے۔ باقی تمام اعضاء جو ہیں ان کا ایک عمل کرنے کا جو ایک دائرہ ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو آپ کی خوب اولاد ہوئی، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے پڑپوتے، 40,000 کا وہ فگر تھا، اور وہ ساری کی ساری جمع ہو کے آپ کے پاس آئی اور گفتگو کرنے لگی۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ آپ خاموش رہے، تو آپ کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قرب یعنی جنت سے زمین پہ اتارا تو مجھے یہ حکم دیا کہ اے آدم گفتگو کم کرو، یہ عمل تمہیں میرے قرب کی طرف لوٹا دے گا۔ حضرت یحییٰ بن ابو کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں، دو خوبیاں کم کریں، کمال بات ہے، اللہ نے زبان دی اور آپ کہہ رہے ہیں گفتگو کم کریں۔ بھئی کیوں کم کریں؟ تو بولیں گے تو اب بولیں گے تو بات ہوگی نا، کہنے میں کیا جاتا ہے؟ بولیں گے میں اپنا معافی ضمیر بیان کروں گا، آپ اپنا معافی ضمیر بیان کریں گے، قاری صاحب سے میں اپنی بات کہوں گا، یہ اپنے دل کی بات کہیں گے، جو میرے مسائل ہیں میں ان کو بتاؤں، جو ان کے مسائل ہیں یہ مجھے بتائیں، میرے حال احوال یہ لیں، ان کی حال احوال میں لوں۔ تو اس سے تو دیکھیں نا محبت بڑھتی ہے، اور آگے کیسا جو ہے وہ نظام چلتا ہے، بندہ اپنائیت بڑھتی ہے اس سے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، بندے کا دل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، دل کا بوجھ جو ہے وہ اتر جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بھی کم بولیں۔ بالکل آپ نے جو بات فرمائی ہے بالکل بجا فرمائی، یہاں پہ بالکل تکلم کی نفی نہیں کی، ایسی گفتگو کی نفی کی ہے کہ کم بولیں، ایسی بات کہیں کہ جو آپ کے لیے جو ہے وہ بھلائی اس کے اندر ہو۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، ٹھیک ہے؟ اور فضول باتوں کا تو ٹائم ہی ضائع کرنا ہے اور خام خواہ کل کو حساب دینا ہے۔ اللہ ہم سب کی حال پہ رحم فرمائے اور ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا ابو ماجد حاجی محمد شاہد الطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن شورا سے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ۔ جی منصور بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع زبان چل رہا ہے، الحمدللہ مدنی پھول جاری و ساری ہیں۔ زبان اگرچہ بظاہر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر یہ خدائے رحمان عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر تو وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ موجود نہیں ہے۔ زبان کا درست استعمال بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور اسی طرح زبان کا غلط استعمال بندے کو واصل جہنم بھی کر سکتا ہے۔ کس سے کس وقت میں کیا گفتگو کرنی ہے، کن الفاظ میں گفتگو کرنی ہے، یہ گر بندے کو سیکھنے سے ہی آیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، املاء الخیر خیر من السکوت، یعنی بھلائی کی بات کہنا یہ خاموشی سے بہتر ہے، والسکوت خیر من املاء الشر، اور خاموش رہنا یہ بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، صحیح، آپ فرماتے ہیں اللہ عطا کر دے ہمیں کفل مدینہ
دے ہمیں کفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا کفل مدینہ۔ تو یہ کفل مدینہ کیا ہے؟ کفل مدینہ یہی ہے کہ فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا ہے، فضول باتیں نہیں کرنی اور کام کی بات کرنی ہے۔ تو ہم بھی کچھ آپ کی کالز کو ابھی شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد قمر اعجاز اتاری اٹلی کے شہر منربیو سے عرض کر رہا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے یہ والی نعت سنا دی جائے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ میرا نام محمد حسن اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا کھلا اللہ سلسلے میں یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، آقا آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ میرا نام محمد شاہد اتاری ہے، مجھے کلام سنا دے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ کلام شامل کیجئے، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو اور آقا علیہ السلام کا جو انداز مبارک تھا، اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز اتنا دل ربا ہوتا تھا کہ جو مخاطب ہوتا تھا اس کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جایا کرتی تھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مختلف کنیت کے ساتھ جو ہے وہ بلایا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت والی گفتگو بھی فرماتے تھے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ آپ کا انداز جو سمجھانے کا ہوتا تھا وہ ایسا سمجھانے کا انداز ہوتا تھا کہ ایک دفعہ کی سمجھائی ہوئی بات صحابہ اکرام ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز کو ہی دیکھیے کہ وہ عرب والے کہ جن کے ہاں کیا تہذیب تھی دنیا جانتی ہے،
اس کے باوجود جو ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ہی عرصے کے اندر ان کے اندر ایسی تبدیلی لائے کہ وہ دنیا کے امام بن گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی فضول لفظ اپنے زبان مبارک سے نہیں ارشاد فرمایا، یعنی آپ کا ہر لفظ جو ہے وہ بامقصد ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اے کاش ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، ہم بھی کوئی گفتگو کریں تو سوچیں کہ اس کا کوئی مقصد بھی ہے یا نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر مقصد ہے تو ضرور کرنی چاہیے، نہیں ہے تو رک جانا چاہیے کہ ہر بات نہیں کی جاتی۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فیضان جو نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گفتگو کا تھا، یہ ہمیں اپنانا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آنا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بالخصوص اس پر تربیت ہوتی ہے کہ امیر سنت کا ایک نعرہ بھی ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول آپ سن رہے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کر صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کسی نے کہا تھا کہ کبھی بھی تلخ لہجہ نہ اپناؤ، کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت بھولتے نہیں ہیں، درختوں کو یاد رہتا ہے کس طرح کی چوٹ لگی ہے۔ تو لہجہ ہماری گفتگو میں اس میں ایفیکٹ وہ لے کر آتا ہے، اور اس میں مؤثر بھی ہوتا ہے اور غیر مؤثر بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی چیز توڑنے کے لیے پتھر کی ضرورت پڑے، بعض اوقات لہجے بھی دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی تم نے، وہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی تم نے، بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ تیرا۔ تو لہجہ یاد رہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اہمیت جو ہے وہ بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ تیرا۔ صحیح۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اہمیت اگرچہ الفاظ کی ہوتی ہے، اہمیت اگرچہ الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لہجوں کا اثر ہوتا ہے، اور پھر نرم لہجے ہمیشہ مضبوط اور مستحکم رشتے تخلیق کرتے ہیں۔ آخر میں فقط اتنی گزارش کروں گا کہ زبان شیری ملک گیری۔ واہ واہ واہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے شورا سے آخری مدنی پھول لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جی سیدی۔ گفتگو جو ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیا کرتے تھے، اگر ہم اس کو مشعل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری گفتگو، ہمارا لہجہ اور ہمارا بولنا جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میلاد بھائی، صلاۃ السلام یا نبی السلام علیکہ، صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ ہاں ہم وہی بے شرم و بدر ہیں، تم وہی کان حیا ہو، ہم وہی بے شرم و بدر ہیں، تم وہی کان حیا ہو۔ کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو